السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان رمضان المبارک کا استقبال اور امت کا درد۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو بادشاہ ہے، واضح حق بیان کرنے والا ہے۔ وہ اپنے فضل سے ہدایت یافتہ کو ہدایت عطا کرتا ہے اور اپنے عدل سے گمراہ بھی کرتا ہے۔ میں اس کے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہوں، اور میں دین پر ثابت قدمی پر اس سے دعا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی حکمت کمال درجے کی ہے، جو ہر فعل اور ہر حکم پر چھائی ہوئی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی تدبیر اور اقدار کا ادراک کر سکیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہیں ہدایت اور دین حق کو تمام دین پر غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا، جنہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا، ظلم کو ختم کیا، اور وہ رحمت کا پیکر بن گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر قیامت تک درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اے لوگو، میں تمہیں اور خود کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، وہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، غفلت سے اپنے دلوں کو پاک کرو اور نفوس کو شہوات سے دور کرو۔ بلا شبہ حق واضح ہو گیا ہے اگر دل بہرے نہ ہوں، راستہ بالکل واضح ہے اگر اس میں گناہ نہ ہو۔ بلا شبہ اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی لیے اللہ کی رسی سے خوف اور ڈرتے ہوئے چمٹے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، اور اپنے نفس کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کر لو، کیونکہ سب کچھ مٹی کے نیچے دب جانے والے ہیں اور برا وقت شروع ہونے والا ہے، جس کی وعید قرآن مجید میں آئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم کرے گا جو خود کو حساب کتاب کے لیے تیار کر لیتا ہے اور نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اے مسلمانوں، وقت اور دنوں کے بدلنے سے مومنین کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں، سستی اور کوتاہی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ عمر چھوٹی مگر انجام بڑا ہے۔ دن جلدی سے گزر جاتے ہیں، چاہے کتنی ہی سستی کیوں نہ برتی جائے۔ دنیا پاؤں میں اور آخرت سامنے ہے۔ آنے والے وقت کی تیاری کرنا ایک مدبر کی شان ہے، کیونکہ آج عمل کا وقت اور کل حساب کا وقت ہے، اور کل حساب کا وقت ہے نہ کہ عمل کا۔ آج جو نفس کماتا ہے وہ اس پر قرض ہے، کیونکہ موت کے بعد کوئی عمل نہیں۔ کل عاجز صرف وہی ہوگا جو اپنے نفس کی خواہشات کے ساتھ اتباع کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے امن و سلامتی کا وہ متمنی ہے۔ بلا شبہ اپنے نفس کا محاسبہ مخلص لوگوں کا خزانہ ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا نہج ہوتا ہے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کے سامنے کیا اعمال پیش کرو گے؟ تم نے کتنی عمر گزار لی ہے اور کیسی گزاری ہے؟ تمہارے کتنے احباب تم سے اب تک جدا ہو چکے ہیں؟ تم نے اپنے کتنے اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں لحد میں اتارا گیا اور تم اسے دیکھ رہے تھے؟ تم بھی جانے والے ہو جیسے وہ چلے گئے ہیں۔
اور یاد رکھو موت تمام امیدوں کو تار تار کر دیتی ہے۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے ان کی نیک نیتوں کی وجہ سے، مگر ہر آدمی اپنی نیت کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، امت اسلامیہ مستعد ہے عزت والے مہینے کے استقبال کے لیے، اور وہ مہینہ رمضان العظیم ہے۔ ذرا غور کرو اس حدیث پر جسے امام احمد، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دور دراز کے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا، تو محنتی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے، اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خواب بیان کرنے لگے، تو لوگوں نے بڑی حیرت ظاہر کی۔ پھر خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور لوگوں نے یہ سارا قصہ اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا تمہیں اس خواب میں کس بات پر تعجب ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اس کے بعد 1 سال تک مزید زندہ نہیں رہا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور وہ 1 سال زندہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال میں تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے اور نماز بھی پڑھی اور اتنے سجدے کیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ اللہ اکبر یا عباد اللہ، غور کرو ان دونوں آدمیوں کے اجر میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ ہے مبارک مہینہ کی برکت جو کہ متقین کا خزانہ، نیک لوگوں کا جگر اور عبادت گزاروں کا زیور ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ کی اطاعت بجا لانا شرف، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا نعمت، خیر و بھلائی کے موسم کو غنیمت جاننا اللہ کا عظیم احسان ہے۔ یہ اللہ کا لطف اور کرم اور رحمت ہے کہ اس نے اس مہینے کو چھوٹی عمر والوں کے لیے نعمت بنا دیا، جس مہینہ میں نیک اعمال کر کے یہ ان لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے جن کی عمریں کئی 100 سال ہوا کرتی تھیں۔ اسی لیے زمان و مکان کے بابرکت ہونے اور اطاعت کا موسم کے آنے کی وجہ سے اجر دگنا ملے گا۔ یہ تمہارا مہینہ کتنا ہی عظیم اور مبارک ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پس جو اس رات کو خیر سے محروم ہو گیا تو گویا وہ حقیقی محروم ہے۔ بلا شبہ ان قریب تم ایسے عظیم اور مبارک مہینے کا استقبال کرو گے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ اسی طرح سنن میں آیا ہے کہ رمضان میں ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اے خیر کے متلاشی جلدی کر اور اے شر کے متلاشی سست ہو جا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اس عزت والے مہینے کا استقبال سچائی کے ساتھ کریں۔ شیطانی خواہشات سے اپنے نفس کو بالکل دور کر لیں۔ خیر طلب کرنے کے لیے محنت شاقہ کریں۔
ایسی محنت جو آپ رب کریم کے سامنے پیش کر سکیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر طلب کرو اور اسے اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی محنت کے عوض اپنے رب جسے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی محنت کے عوض اپنے بندے کو نوازتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ رواہ الطبرانی وصححہ الالبانی۔ اے اللہ کے بندو، اس مہینے کا بہترین استقبال یہ ہے کہ پختہ اور سچا عزم خالص نیت کے ساتھ کریں، کیونکہ وہ بندوں کی نیتوں سے واقف ہے اور عزائم کو جانتا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے وہ اس کے عوض بہت جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت پالے تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب طے ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بس خیر کی نیت کرو اور اپنے عزم کو پختہ کرو تو تمہارے لیے توفیق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اپنے عزم کو پختہ اور نیت کو خالص اس عظیم اجر کو جاننے کے بعد کیا جا سکتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اے اللہ کے بندو، اپنی استعداد اور قوت کو سچی توبہ کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑ کر اور جو گناہ کیے ہیں ان پر نادم ہو کر اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کر کے مزید خیر کا کام کیا جا سکتا ہے، اور اس اطاعت والے موسم میں خوب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کثرت کے ساتھ کریں، جیسے روزہ، نماز، صدقات، قیام اللیل، قرآن کی قرات، ذکر و اذکار، دعا، صلہ رحمی، اپنے وقت کی حفاظت کریں اور فضول چیزوں سے دور رہیں۔ اسی طرح اس مہینے کا اچھا استقبال دل کے تصفیہ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، دلی بیماریوں سے دور رہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، تکبر، دھوکہ دہی، غیبت اور چغلی وغیرہ۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل، زبان کا سچا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن صاف دل والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ حسد۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکی، ایمان، خیر، احسان، معافی اور اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایک عظیم گھڑی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت یا مال کے معاملے میں ناانصافی کی ہو اور پھر اس کے پاس جا کر معذرت کر لی ہو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں اس کا مواخذہ کیا جائے، اور جہاں دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، وہاں تو معاملہ یوں حل کیا جائے گا کہ اس ظالم کے پاس نیکیاں ہوئیں تو اس سے نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم لوگ اپنی برائیاں اس پر ڈال دیں گے۔ خبردار رہو سینے کی بیماریوں سے جس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، متنبہ رہو دلوں کی بیماریوں سے جس سے ویر، حسد جنم لیتا ہے اور اس سے چدراہٹ نکلتی ہے۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو چدراہٹ اور صدارت چاہتا ہو مگر حسد اور سرکشی کے ساتھ، جو لوگوں کے عیوب کا متلاشی ہوتا ہے اور اسے کسی کا اچھا ذکر خیر محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس مہینے کا استقبال اس حرص کے ساتھ بھی کیا جائے کہ روزے کے احکام اور فقہی مسائل کو جاننا چاہیے، تاکہ روزے میں کسی قسم کا نقص نہ رہ جائے، جو نقص نیک اعمال کے ثواب کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح علم کی مجالس کا اختیار کرنا، ذکر و واعظ کی محفل میں جانا اور اہل علم سے سوال کرنا بھی بہت ساری مشکلات دور کر دیتا ہے۔
یاد رکھیے اے اللہ کے بندو، جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو تمام اسباب توڑ دیے جائیں گے، اسی لیے ہمہ قسم کے نیک اعمال کثرت کے ساتھ کر لو، صرف روزے پر اکتفا نہ کرو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کو چھڑانے میں مال دے، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اس عظیم فرصت کو غنیمت جانو، یہ سود مند تجارت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندے نے میرے لیے کھانا پینا اور شہوت کو چھوڑا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے توبہ، عزم، انکساری، استقامت، صدق دل، دعا کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پھر چاہے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ امت کے فخر اور عزت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں غزوہ بدر، فتح مکہ، معتصم کی جیت، صلاح الدین کی نصرت اور بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ ان عظیم کارناموں کو ہمارے اجداد نے سر انجام دیے، مگر وہیں پر آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اس میں چند بھٹکے ہوئے نوجوان جو جماعت سے نکل جاتے ہیں اور ایسی جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں جو فسادات کو پسند کرتے ہیں اور خارجی ذہنیت کو پنپنے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قتل و غارت کرتے ہیں اور حرمات کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ کچھ مسلمانوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم تو اب بھی سال میں اتنے مشرکین کو قتل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کا قتل مراد نہیں، بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد، بھائی اور قرابت داروں کو بھی قتل کرے گا۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم لوگ عقل و ہوش میں ہوں گے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس زمانہ کے اکثر لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی اور ان کی جگہ ایسے کم تر لوگ لے لیں گے جن کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم اللہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ زمانہ مجھے اور تم کو پالے، اللہ کی قسم اگر ایسا زمانہ مجھ پر اور تم پر آ گیا تو ہمارے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس سے ویسے ہی نکلیں جیسے داخل ہوئے تھے۔ اے اللہ کے بندو، آج کے فتنے کے دور میں واقعی عقلیں سلب ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ گمان کرتی ہیں کہ وہ سب جانتی ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ گمان کرتی ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والی ہیں، مگر وہ تو فساد کرنے والی ہیں۔ وہ گمان کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہی ہیں، مگر وہ دھوکہ کی مدد کر رہی ہیں۔ جی ہاں اے اللہ کے بندو، عقلیں کہاں گم ہو گئی ہیں؟ یہ کیسا جہاد یا نصرت ہے کہ کوئی خود کو نمازیوں کے جھنڈ میں عین مسجد میں خود کو اڑا دے اور وہ لوگ جمعے کی نماز ادا کر رہے ہوں۔ یہ ہمارے دین میں کہاں لکھا ہے کہ رہبانیین اور عیسائی عبادت گزاروں کو ان کے کلیسا میں ہی قتل کر ڈالو؟ اگر یہ نہیں لکھا تو نمازیوں کا قتل
جو اللہ کے کسی گھر میں نماز ادا کر رہے ہوں، یہ کیسے جائز اور حلال ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے دن یہ فرمایا تھا، جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ میں ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے لوگو، خبردار، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اے نوجوانوں، تم شیطان کے آلہ کار مت بنو، دین اور امت کے دشمنوں کے ساتھ مت ملو۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو کہ دنیا کی رسوائی مقدر اور آخرت میں سخت ترین عذاب ملے گا۔ اپنے نفسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لوگوں کے بارے میں مسلمان مرد و عورت، بیٹے بیٹیوں، بچے اور دودھ پیتے بچوں کے بارے میں اللہ کا خوف کھاؤ۔ معصوم لوگوں کا خون بہانے سے اللہ سے ڈرو اور خود کو آگ کی ہلاکت سے بچاؤ۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ مزید ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن حکیم اور قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے۔ مجھے اور سب کو اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔